نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ربیع الاول شریف کی مناسبت سے ہی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ ابتدائی اور تمہیدی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اگر آپ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے انقلاب کو سمجھنا ہے تو عہد جاہلیت کا مطالعہ کریں، جاہلی قدروں کو آپ پہچانیں، اور اس کے بعد جو بہت بڑی سوشل چینج آئی ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس اندھیرے کے بعد جو صبح نور طلوع ہوئی تو اس اجالے کے نتیجے میں دنیا کس طرح بالکل انقلاب سے دوچار ہوئی۔ ایک دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی پچھلے جمعہ مبارک میں۔ آج کا موضوع بھی وہی ہے کہ اس وقت جب کہ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک تہذیبی کشمکش جاری ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں کو دو چار دن پہلے چائنا کے صدر کا بڑا تفصیلی خطاب سنا ہوگا، میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا۔ ایک لحاظ سے چائنا نے ایک نئے عالمی نظام کی بات کی ہے، اور چائنا نے اپنی جو عسکری قوت اور طاقت تھی اس کا بھرپور مظاہرہ کیا، یعنی پورا شو کیا اس نے۔ یہ نئے عالمی نظام کی جو بات ہے یہ امریکہ کے مقابلے میں نا امریکہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ میں جو بات خاص عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جتنے عالمی نظام ہیں، امریکہ کا عالمی نظام ہو تو اس کی بنیاد صرف طاقت ہے، ظلم ہے، جبر ہے، فسطائیت ہے۔ غزہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پوری دنیا میں آپ آج تک جو یورپ اور مغرب نے اور امریکہ نے مل کے کیا ہے، کروڑوں انسان جنگ عظیم اول اور دوم کے اندر قتل ہوئے، اور آج تک لوگ مغربی طاقتوں کے ظلم کا سامنا کر رہے ہیں۔ اچھا، چائنا نے جو یہ ابھی ان کی پریڈ ہوئی ہے، 80 سال ہوئے جاپان پر اپنی جو ان کی فتح تھی اس کا دن انہوں نے منایا، تو اس کے پیچھے بھی جو بنیادی سائیکی ہے، نفسیات ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے۔ یعنی امریکہ کا عالمی نظام ہو، اس کی بیس صرف اور صرف طاقت ہے۔ چائنا جس عالمی نظام کی بات کرنے جا رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے، اس کی بنیاد بھی محض طاقت ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب آپ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرما رہے تھے کہ لوگوں کل امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی، کہ جاہلیت کی ہر قدر آج میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ انقلاب فرانس 1799، اس سے پہلے کے دور کو یورپ کے اندر کہا جاتا ہے ڈارک ایجز، قرون مظلمہ، اور اس کے بعد کے دور کو روشنی کا دور کہا جاتا ہے، ترقی کا دور کہا جاتا ہے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور سے پہلے کا دور جو ہے وہ ڈارک ایجز ہے، عہد جاہلیت ہے۔ وہ عہد جاہلیت کیا تھا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو ایک عالمی نظام جس سے متعارف کروایا، اور اس عالمی نظام نے خالصتاً طاقت کی بنیاد پر نہیں، اخلاقی قدروں کی بنیاد پر، اخلاقیات کی بنیاد پر دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوایا۔ وہ نظام کیا تھا؟
پورا خطبہ حجۃ الوداع پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن میں خاص جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کردہ انقلاب ہے، اس انقلاب کو، اس کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آج کی دنیا کے حالات کو آپ دیکھیں کہ کس طرح طاقت کے زور پر، اسلحے کے زور پر زبردستی کس طرح انسانیت کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ اور ایک انقلاب وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس میں طاقت جو ہے وہ پیچھے ہے، اخلاق پہلے ہے۔ قتل و غارت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کا مطمع نظر نہیں تھا، یعنی جاہلیت کو، اس دور کی جاہلیت کو آپ دیکھیں یا آج کے دور کی جاہلیت کو دیکھیں، اس جاہلیت کو آپ عالمی سطح پر دیکھیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، اور اس جاہلیت کو آپ، جس کو میں قتل و غارت کا عنوان دے رہا ہوں، ظلم اور ستم کا عنوان دے رہا ہوں، اس کو آپ اپنے داخلی سماج کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عالمی سطح پر بدقسمتی سے اگر ظلم اور زیادتی اپنے نقطہ عروج پر ہے تو شاید اگر ہم مسلمانوں کی حد تک دیکھیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں عہد جاہلیت کی انہی قدروں کو جو خالصتاً ظلم پر مبنی تھی، دوسروں کے حقوق غصب کرنے پر مبنی تھی، کیا وہی قدریں ہمارے سماج کا حصہ تو نہیں بن رہی؟ اگر آج پھر وہی چیزیں ہمارے سماج کا حصہ بن رہی ہیں تو فکر کریں کہ، اور مت کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوں کہ ہم بڑے مقدس قسم کے لوگ ہیں، ہم امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ فضیلتیں اسی وقت حاصل ہوں گی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے اس کو شعوری طور پر سمجھیں گے کہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہ ایک لڑائی شروع ہوئی ہے اور 40 سال تک جاری رہی ہے، 60 سال تک جاری رہی ہے، 120 سال تک نسل در نسل وہ جنگ جاری رہی ہے، نسلیں کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے سماج کے اندر کہ کہیں خدا نخواستہ جو قتل و غارت عہد جاہلیت کا جو ترہ امتیاز ہے، کہیں ہمارے سماج میں بھی وہ دوبارہ سے اسی طرح نہیں آ رہے۔ اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اس وقت آپس میں کیا کر رہے ہیں، اپنے اپنے جو سماج ہیں، پاکستانی معاشرے کو، مسلم معاشرے کو، عالمی معاشرے کو، سب کو دیکھیں ہم، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، اوپر والی بات تو بعد میں کریں گے۔ تو اگر آج بھی لوگ ایک دوسرے کے قتل کرنے کو، ایک دوسرے کی جان لینے کا مسئلہ کوئی نہیں سمجھتے تو یقین جانیے کفر ہے، شرک ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک جو ہے نا وہ سامنے بت رکھے ہوئے ان کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ کسی آدمی کی جان لینا کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قاتل الناس جميعا، کہ جس آدمی نے کسی دوسرے کو قتل کیا بغیر کسی سبب اور وجہ کے، اچھا یہ وجہ اور سبب بھی موجود ہو تب بھی کوئی قتل نہیں کر سکتا، ریاست اس پر حد نافذ کرے گی، ریاست سزا دے گی۔ میں اور آپ کوئی حق نہیں رکھتے کسی کو کافر قرار دے کے جنت کے لالچ کے اندر بندہ ہی مار دیں۔ یہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا حیران ہوتی ہے یہ کس طرح کی قوم ہے جو خود کش حملہ کر رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور جس پر حملہ کر رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ دونوں ہی خدا کے نام پر، ایک مار رہا ہے دوسرا مر رہا ہے، دونوں ہی اللہ کا نام لینے والے ہیں، خدا کی وحدانیت کے دونوں قائل ہیں۔ کس طرح کا سماج ہے یہ؟ جاہلیت سے بھی بدتر جاہلیت ہے۔ اس کی جاہلیت سے آگے کو اگر کیٹیگری اور ڈگری ہو سکتی ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ
ایک جنگ میں شریک تھے، ایک دشمن جو بہت زیادہ قتل و غارت کر رہا تھا، مسلمان مجاہدین پر حملہ آور تھا، زخمی کر رہا تھا، شہید کر رہا تھا، حضرت اسامہ بن زید اس پر غالب آ گئے، اور عین اس وقت جب آپ اس کی گردن اڑانے لگے تو اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، لیکن آپ نے گردن اڑا دی۔ کچھ لوگوں نے دیکھ لیا۔ جنگ سے واپسی پر حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ پوچھا کرتے تھے کہ سارے واقعات سناؤ، یہ واقعہ بھی رپورٹ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بلایا، سارا واقعہ پھر ان سے سنا، اور فرمایا کہ اس نے کلمہ پڑھا اور پھر تم نے اس کو قتل کر دیا۔ یا رسول اللہ، اس نے تو میری تلوار سے ڈرتے ہوئے کلمہ پڑھا تھا، ورنہ تو وہ مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کے دل کے اندر داخل ہو کے معلوم کر لیا تھا کہ اس نے کلمہ محض تیری تلوار کے خوف سے پڑھا تھا؟ اور پھر آپ فرماتے رہے کہ اے اسامہ، اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس نے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی، میری رسالت کی گواہی دی، پھر بھی تو نے اس کو قتل کر دیا۔ حضور نے یہ بات اتنی دفعہ کہی کہ اسامہ بن زید اتنا افسوس ہوا ان کو، کہنے لگے کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا، آج ہی مسلمان ہوتا، تو جو یہ اتنی بڑی مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناراضی ہے، آپ کا جو غصہ ہے، اس کا مجھے سامنا ہی نہ کرنا پڑتا، کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، بظاہر آپ واقعے کی نوعیت دیکھیں تو لگ تو ایسے ہی رہا کہ شاید تلوار کے زور سے ہی اس نے ڈرتے ہوئے شاید کلمہ پڑھا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، تعلیم کیا دے رہے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، جب تک وہ کسی بنیادی عقیدے سے انحراف نہیں کرے گا، میں اور آپ اس کے دل میں جھانک کر اس کے ایمان کو جانچنے کی، اس کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہاں علماء کو تو میں علماء کا لفظ بولنے پر مجبور ہوں، ورنہ علماء ایسا نہیں کرتے، یہ پیشہ ور قسم کے جغادری قسم کے مولوی ہیں جن کی کوئی علمی حیثیت اور جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، جو لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کی بجائے اسلام سے خارج کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، میں اور آپ اس کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، ہم اس کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم ہمیں دے کر جاہلیت کی اس ساری رسموں کو، قتل و غارت کے تمام دروازوں کو بند کر کے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا آج پھر وہی معاملہ تو نہیں ہے، کافروں کسی غیر مسلم کو بھی نہیں قتل کر سکتے آپ؟ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، غیر مسلم کو کہ غیر مسلم ہے، اس کی جان کی حرمت ہی کوئی نہیں، مسلمان اور غیر مسلم کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی جان کو بغیر کسی سبب، کسی بدلے کے قتل کیا، زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے قتل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو ذبح کر دیا۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی ہے، فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے نا کہ اسلام انسانیت کا دین ہے، تو یقین کریں کہ لوگ صرف فرائض ادا کرنے کے بعد باقی سارے کام لوگوں کی خدمت کی کرتے رہیں، اور یہ نہ دیکھیں
کہ جس کی خدمت کی جا رہی ہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، نہیں، بس انسانیت کی خدمت۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات میں کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت انسانیت سے بھی آگے۔ لیکن اس وقت جو جاہلی قدر یہ ہمارے سماج کے اندر جس طرح فروغ پذیر ہے، لوگوں کی عزتوں پر حملے، لوگوں کی جانوں پر حملے، تو میرے بھائیوں دیکھنا ہوگا کہ عہد جدید کے اندر کہیں عہد جہالت کی جو جہالت ہے وہ نیا عنوان اختیار کر کے ہمارے سماج کا حصہ تو نہیں بن گئی؟ نکالیں اپنے آپ کو اس سے، اور اس اخلاقی قدر کو پہچانے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو متعارف کروایا تھا کہ کس طرح ایک جان، شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ کرنا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عہد جاہلیت میں کیا تھا کہ عزت کا معیار جو ہے کن چیزوں کو لوگ بناتے تھے؟ اپنے منصب کو، ذات برادری کو، دولت کو، اقتدار کو، اختیار کو، یہ عہد جاہلیت کے اندر یہ معیار تھے۔ ابو جہل کا معاشرہ کیا تھا؟ جگہ جگہ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ابو جہل اور اس کے حواری کیا کہتے تھے؟ اس کے ساتھی کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو رسول ہی بنانا تھا تو کسی طائف کے، مکہ کے امیر کبیر آدمی کو رسول بنا دیا جاتا، اس لیے کہ ان کی نظر میں عزت کا معیار دولت ہے، کہ سردار تو وہ ہوتا ہے۔ قرآن کو پڑھیں ذرا، کوئی لوگ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑی لمبی جوڑی تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھ لیں آپ۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، سرداران عرب کا یہ بیان آپ کو نظر آئے گا، یہ اعتراض آپ کو نظر آئے گا کہ اگر رسول بنانا ہی تھا تو کسی امیر آدمی کو رسول بنا دیا جاتا۔ طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، جس کے پاس اختیار ہو، وہ حق رکھتا ہے منصب رسالت پر فائز ہونے کا۔ محمد رسول اللہ یہ تو یتیم پیدا ہوئے ہیں، ان کے پاس تو اس طرح دولت بھی نہیں ہے، اس طرح ان کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جاہلیت کا، ابو جہل کے معاشرے کا معیار یہ تھا۔ عزت کا معیار دولت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، منصب ہے۔ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ اعلان فرمایا کہ لوگو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں یہ خاندان اور برادریاں تعارف کے لیے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اپنے نام کے ساتھ اپنی برادری کا اگر ذکر کریں فخر کے طور پر، پہچان کے طور پر نہیں، فخر کے طور پر، شرک ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، شرک ہے یہ۔ اگر آپ اپنا مذہبی تقدس لوگوں پر واضح کرنے کے لیے مختلف نسبتیں، روحانی نسبتیں ذکر کر رہے ہیں تاکہ لوگوں پر آپ کا مذہبی تقدس کا روب، دبدبہ پڑ جائے، تب بھی شرک ہی ہوگا، تب بھی گناہ ہی ہوگا۔ یہ محض تعارف کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے اس معاشرے کی ان ساری قدروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ ساری قدریں، جاہلیت کی یہ ساری قدریں، کل امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی، جاہلیت کی ہر قدر میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ کہیں آج خدا نخواستہ دوبارہ ان جاہلی قدروں کی طرف ہم لوٹ تو نہیں رہے۔ کہیں آج بھی لوگ کسی پڑھے لکھے، سمجھدار اور دانا آدمی کو
اس وجہ سے نظر انداز کر دیں کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، اس کا پہناوا سادہ ہے، اس کے پاس گاڑی چھوٹی ہے یا نہیں ہے، گھر بڑا نہیں ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بڑے گھر ہیں، بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے، بڑا اقتدار ہے، بڑا اختیار ہے، وہ بڑا ہے۔ تو بھائی ابو جہل کے رستے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بلال حبشی کو آپ دیکھیں کہ تربیت کیا دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بلال حبشی کو جب بلایا کرتے تو فرمایا تھا کہ سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال۔ اس لیے کہ جو بلال کا کردار ہے وہ عمر فاروق کا کردار بھی نہیں ہے، کہ جب وہ مسلمان ہوئے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مشکلات اسلام کے لیے بلال حبشی نے برداشت کی، جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو مشکلات برداشت کی ہیں وہ بعد کے دور میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام نے بھی نہیں، اس لیے وہ ان کی زیادہ قدر کیا کرتے تھے، وہ ان کو زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کی قدر و قیمت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ان کا کردار ہم سے آگے ہے، یہ اپنے عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اسلام کے ساتھ اپنی قربانیوں کے اعتبار سے چونکہ ہم سے آگے ہیں، اس لیے یہ ہم سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی لوگ اپنی برتری کا اظہار کرنے کے لیے، کہاں گئی وہ سادگی جو اسلام کا ترہ امتیاز ہے؟ لوگ شادیاں کرتے ہیں تباہی پھیر کے رکھ دیتے ہیں، وہ کھانا جو ضائع ہوتا ہے، وہ کھانا کہ جس کے اندر تکلفات کی بھرمار ہوتی ہے، وہ کھانا جو ہزاروں اور شاید لاکھوں لوگوں کی بھوک مٹا سکتا ہے، میری اور آپ کی طرح کے لوگوں کو بلا کے اپنی شان و شوکت کا اظہار ہم کر دیتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ ہم سب کے سوچنے والی باتیں ہیں۔ ویسے اسلام ہم یہی پڑھتے ہیں کہ کل جہاں ملک، شعر ہے نا اسلام کا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، سلام تو یہی پڑھتے ہیں، لیکن سلام پڑھتے ہوئے جب اپنے پیٹ پر ہاتھ باندھ کر ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سے، تو اپنے شکم کی طرف بھی تھوڑا نظر ڈالنے کے بیچارے ہاتھ بھی یہاں جا کے باندھنے پڑتے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو تو اور بات ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ جو کھانا بھی ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں میرے بھائیوں، دوسرے کا حق کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، لوگو کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، چاہے اپنے ذاتی کھانے کے اندر اسراف ہو، ہماری مجلسوں کے اندر وہ کھانے کا اسراف ہو، ہمارے پروگراموں کے اندر ہو، اس کے بارے میں خدا کا خوف کریں۔ جس پیغمبر کا میلاد بنانے ہم جا رہے ہیں، اس پیغمبر کی تعلیمات اور اس کے لائے ہوئے انقلاب کو پہچانے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ہماری تربیت کیا کی ہے، تعلیم کیا دی۔ تو لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان عزت کے ان معیارات کو دوبارہ دریافت کریں ہم، کہ عزت کا معیار کریکٹر ہے، کردار ہے، نری گفتار نہیں ہے۔ بڑی اچھی اچھی باتیں کی جا سکتی ہیں، گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، کردار پیش کریں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیلیں کتنی ہیں۔ وحی کا اترنا، یہ آپ کی وحی کا اترنا، یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ کی نبوت اور رسالت اور سچائی کی دلیل ہے۔ قرآن مجید کا معجزانہ کلام، تعلیمات، یہ ساری کی ساری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کی سچائی کی دلیلیں ہیں، اور اللہ کے رسول بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ساری سچائی کی دلیلیں۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر جس دلیل سے اہل مکہ کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، مخاطب بناتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اے لوگو، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا کہو گے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ آج تک، آج کے دن تک آپ کی جو زندگی ہے، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کریکٹر ہے یہ کردار ہے، یہ سکھایا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہ لوگوں، لا دین لمن لا امانت لہ، جس آدمی کے اندر امانت داری نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے اس کا۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جس آدمی کا ایفائے عہد جس کے اندر نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ من غش فلیس منا، جس آدمی نے ملاوٹ کی ہے، کسی بھی طرح کی ملاوٹ، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دین ہے، یہ اخلاقی قدریں ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی۔ اس عہد جاہلیت کو پہچانے اور ان اخلاقی قدروں کو بھی کہ جو جاہلیت کا ترہ امتیاز ہیں، اور ان اخلاقی اقدار کو بھی پہچانے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو سکھائی ہے۔ جاہلیت میں کیا تھا؟ سود ہے، جوا ہے۔ سود بھائی کیوں حرام ہے؟ لینے والا راضی، دینے والا راضی، دونوں راضی، دونوں مطمئن۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ایک آدمی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کو ₹1,00,000 چاہیے، دوسرا جو ہے وہ مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے مجھے 1 کے 10 مل رہے ہیں، 1,10,000 مل رہا ہے، دونوں راضی ہیں، دونوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف افراد کو نہیں دیکھتے، سماج کو دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کا نتیجہ سماج کے لیے کیا نکلے گا۔ اگر لوگ سودی لین دین کریں گے، باہمی مروت ختم ہو جائے گی، محبت کا قتل ہو جائے گا۔ سماج جن بنیادوں اخلاقی قدروں پر پروان چڑھتا ہے، وہ ساری اخلاقی قدریں ذبح ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں، احل اللہ بیع وحرم الربا، بیع حلال ہے اور سود حرام ہے۔ موضوع آج یہ نہیں ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات لوگوں کے ذاتی فائدوں کو دیکھتے ہیں، بسا اوقات سوسائٹی کے اجتماعی مفادات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سماج تشکیل دیا جس میں لوگوں کے ذاتی انفرادی حقوق وہ بھی محفوظ ہیں اور جس میں لوگوں کے اجتماعی حقوق بھی پوری طرح محفوظ ہیں۔ عرب کیسا معاشرہ تھا کہ لوگ آپس میں علیحدہ علیحدہ بت بنائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جتنے خدا ہوں گے اتنا فکری انتشار ہوگا۔ مدینہ والوں کا، انصار کا، جس کو وہ پوجتے تھے، وہ الگ خدا انہوں نے بنایا ہوا ہے، مکہ والوں نے الگ، مکہ کے اندر پھر لوگوں نے، قبیلوں اور خاندانوں نے اپنے اپنے خدا الگ بنائے ہوئے ہیں۔ 360 خدا بت جو ہیں وہ بنا کے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، فکری طور پر منتشر، سیاسی طور پر منتشر، ذات، برادری، حسب، نسب، قبائلی عصبیت اور تعصب اتنا غالب ہے کہ اس کے مقابلے میں سچائی کی، حق اور سچ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بس یہی کافی ہے کہ ہمارے قبیلے کا ہے، لہذا سچا ہے، لہذا یہی درست ہے۔ لوگ سماجی طور پر، مذہبی طور پر، ہر اعتبار سے بٹے ہوئے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر توحید کا عالم بلند کیا، لوگوں کو فکری طور پر وحدت پاک پیغام دیا اللہ کے نبی نے۔ دیکھنا ہوگا کہ کہیں آج خدا نخواستہ ایسے شرکیہ اعمال تو نہیں ہے، الگ الگ مسجدیں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ بھئی اگر سب کا خدا ایک ہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، دین ایک ہے، غور کریں ذرا،
बैतुल्लाह एक है, कुरान एक है, पैगंबर एक है। जब सारी बातें एक है तो फिर ये मसलकों के नाम पर मस्जिदें अलग अलग बनाने की क्या जरूरत है? ये यकीन जानिए कि इतना बड़ा इस उम्मत के लिए अखलाकी बुहरान है और इतनी बड़ी तोहमत है कि इस उम्मत ने तो पूरी दुनिया को साथ लेकर चलना था कि आओ हम ऐसी कौम हैं, हम ऐसा इत्तेहाद और यगानगत का ऐसी तारीख रखते हैं, हम वो लोग हैं कि जो इकट्ठे चलते हैं, हम दुनिया को भी साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। ये पैगाम देना था इस उम्मत ने। क्या पैगाम दे रही है? ये तो ये बता रही है कि हम तो आप भी इकट्ठे नहीं चल सकते। अभी कल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लोग अपनी मोहब्बतों का इजहार करेंगे तो कई लोग जो है वो स्टे लेकर उनके रास्ते में खड़े होंगे, जी आप यहां से नहीं गुजर सकते। कई लोग ऐसी तारीख गुजरा वाला की भी मौजूद है कि लोग संगबारी भी कर दिया करते थे। पता नहीं आजकल भी शायद ये मेहरबानियां इस तरह की किस तरह बटे हुए। तौहीद हमें जोड़ती है, अल्लाह के पैगंबर की जात हमें जोड़ती है। वो जो इकबाल ने कहा था ना कि मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें? तो ये हाड़ा, ये दुखड़ा, ये इकबाल ने कहा है और सच कहा है कि ये उम्मत तो वो थी कि जो जाहलियत की इस कदर को रूंद कर जिसने अपने सफर का आगाज किया था और अल्लाह के पैगंबर ने यह ऐलान किया था कि कुल्लु अमरिल जाहलियत मौजूअतुन तहत कदमी, कि मैंने जाहलियत की हर कदर को अपने पांव के नीचे रूंद दिया है। ये उम्मत एक है, उनका कलमा एक है, उनका कुरान एक है, उनके नबी एक है, उनके सारे शायर एक हैं। तो फिर ये उम्मत क्यों बटी हुई है? ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करें जो फिरका वाराना मौजुआत पर गुफ्तगू करते हैं, ऐसे लोगों की बात सुनने से इनकार कर दे, ऐसे लोगों से अपना ताल्लुक महदूद कर ले, उनको हदायत दें, अगर वो रास्ते पर नहीं है तो उनसे अलग हो जाए, इसलिए कि ये बिल्कुल जाहलियत की कदर है। मैं ये बात भी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि फिरका वारियत, ये जो उन्वानात आपने और हमने कायम किए हुए ना, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये बिल्कुल शिरक है। जो आदमी भी इसकी दावत देने वाला है शिरक के अंदर मुब्तला है। इस्लाम की दावत दे, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहां दीन सिर्फ इस्लाम है। मेरे भाइयों, ये आपके जौक हैं, किसी का सूफी मिजाज है तो ठीक है वो उस अंदाज में, किसी का फिकी मिजाज है वो उस अंदाज में, किसी का कोई दूसरा मिजाज है वो उस अंदाज में। सहाबा के अंदर भी ये वैरायटी थी, लेकिन फिरके कहां है सहाबा के अंदर? कोई चीज आपको वहां नहीं मिलेगी। सहाबा एक जान थे, इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तरबियत फरमाई, इस तरह जोड़ा कि उम्मत उठी है और 100 साल भी गुजरने नहीं पाया कि पूरी दुनिया पर मुसलमानों का गलबा था, और 1000 साल तक ये गलबा रहा। किस बुनियाद पर यह गलबा रहा? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा के रुखसत हुए थे कि वो फिक्री इंतशार, वो समाजी इंतशार, वो मजहबी इंतशार, वो सारे मुंतशर तसव्वुरात खत्म करके मैं इस उम्मत को मुत्तहिद करके जा रहा हूं। और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से ये ऐलान आप सुनते हैं, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो भी फरमाए कि लोगो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, पकड़ लो और बाहम तफरीके के अंदर ना पड़ो। मैं आखिरी बात यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला यौम विलादत है कल। चाइना ने एक लिहाज से कह लीजिए, अब वही हो गया, चाइना ने अपना नया वर्ल्ड ऑर्डर उसकी बात की है। अमेरिका पहले एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा है और दुनिया से ताकत के जोर पर मनवा रहा है। काश उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
زوال کا ایک طویل دور گزارنے کے بعد کاش بیداری کی طرف بڑھے، اور یہ موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھر سے دریافت کریں، اسلام کا جو گلوبل ویژن ہے اس کو دوبارہ سمجھیں کہ سب کے پیغمبر تھے، رحمت للعالمین ہے ہمارے پیغمبر، رحمت للمسلمین نہیں ہے، صرف رحمت للعالمین ہے، قرآن ذکر للعالمین ہے، ہدی للناس ہے۔ اللہ ہمارا جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ رب المسلمین ہی صرف نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ کاش لوگ اسلام کے اس گلوبل ویژن کو سمجھے، اور ایک جو متبادل بیانیہ ہے، ایک نیریٹو آج کے دور میں جو اٹھایا جانا چاہیے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے بعض مفکرین اہل علم اس وقت عالمی سطح پر اس بیانیوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ پوری انسانیت کا دین ہے، یہ پوری انسانیت کی نجات صرف اور صرف قرآن مجید اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، لوگ بات تقریروں سے نہیں سمجھتے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو وہ جو قوم اس قرآن کے ماننے والی ہے، اس پیغمبر کے ماننے والی ہے، پھر دیکھنا ہوگا کہ اس پیغمبر کے ماننے والی قوم کا پیغمبر کی زندگی کے حوالے سے ان کا رویہ کیا ہے، اور نعرہ لگانے کے لیے تیار ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مرنے کے لیے تیار ہیں، زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے پیغمبر کے نیریٹو کے مطابق۔ کس طرح کی امت ہے یہ، کس طرح کی قوم ہے یہ؟ اس قوم کو واپس لوٹنا ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف۔ یہ موقع ہے پھر ایک دفعہ عہد وفا باندھنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عہد وفا کریں کہ اللہ کے پیغمبر، آپ نے جو اعلان فرمایا تھا کہ کل امر الجاہلیتی موضوعۃ تحت قدمی، کہ لوگوں جاہلیت کی ہر قدر میرے پاؤں کے نیچے ہے، میں ہر اخلاقی جاہلی قدر کو روند کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اے ہمارے نبی، اے ہمارے پیغمبر، اے ہمارے رسول، ہم آپ سے عہد باندھتے ہیں کہ ہم آپ کے منا عرفات کے اندر دیے ہوئے ان خطبات کی لاج رکھیں گے، اور آپ کا جو بیانیہ ہے اس کو انشاءاللہ دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔